السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور اب ہم کچھ پیڈاگوجی کے سوالات کر لیتے ہیں اردو کے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر مندرجہ ذیل اصطلاحوں میں سے کون سی اصطلاح مندرجہ ذیل سرگرمی کو مناسب ترین انداز سے بیان کرتی ہے؟ کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا، سرگرم انداز سے سننا، شعوری طریقے سے سننا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی صلاحیت۔ تو یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا نہیں ہوگا، اس میں سرگرم انداز سے سننا، ٹھیک ہے؟ خصوصی ضرورتوں والے طلباء کی زباندانی کو مناسب انداز سے فروغ دینے اور ساتھ ہی ان کے طرز عمل کو کلاس روم کے طرز عمل سے ہم آہنگ رکھنے کو کون سا طریقہ کہتے ہیں؟ جو خصوصی ضرورت والے طلباء ہے تو ان کو، تو بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جامع، شمولی، نظم و ضبط پر مبنی، تخلیقی نہیں آئے گا، نظم و ضبط پر مبنی بھی نہیں آئے گا، جامع بھی نہیں ہوگا، بلکہ شمولی، انکلوسیو ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب کو ساتھ لے کر پڑھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کلاس روم میں ایک ماحول بنانے کے لیے جس میں تمام طلباء اپنے خیالات پوری دوستی سے ظاہر کر سکے، کہی گئی باتوں کو سمجھ سکے اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکے، ضروری ہے کہ کیا ضروری ہے؟ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائے، ہدف زبان کے ساتھ مادری زبان میں استعمال کی جائے، قواعد کے اصولوں کو یاد کیا جائے۔ تو بتائیے کیا ہوگا آنسر؟ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے۔ 119 دیکھ لیتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل کی مخصوص کمزوریوں کی تشخیص سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر پڑھنے لکھنے میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ طلباء کو مشورہ دینے کے ذریعے، اہم تصورات کو ذہن نشین کرانے کے ذریعے، والدین کو مشورہ دینے کے ذریعے، یا تلازیاتی یا اصلاحی تدریس کے ذریعے۔ بولیے۔ کمزوریوں کی تشخیص، ریمیڈیل ٹیچنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ بولیے جلدی سے، کمنٹ باکس میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے آنسر اور خود یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے آنسر صحیح نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اصلاحی تدریس کے ذریعے چوتھا جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ ثانوی زبان کی لسانیاتی صلاحیت عادت کی سطح پر ثانوی زبان کی لسانیاتی صلاحیت عادت کی سطح پر واقع ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عام بات چیت میں آنے والے جملوں کی بنیادی ساختوں کو یاد کرنا، مناسب نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ والے جملے بنانا، آوازوں، لفظوں، فقروں اور معنی کو پڑھایا جانا چاہیے، یا ایسے جملے بنانا جو اہل زبان بولتے ہیں۔ کیا ہوگا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہو جائے گا 2۔ مندرجہ ذیل کون سا بیان درست ہے؟ تمام تشکیلی کام اندازہ کاری کے لیے ہوتے ہیں۔ تشکیلی اندازہ کاری تبھی مؤثر ہوتی ہے جب سبق پڑھائے جانے کے دوران اور بات کی جائے۔ تمام مجموعی آزمائشیں تدریس آموزگاری میں بہتری لاتی ہے۔
یا پھر تشکیلی اندازہ کاری سے طلباء کو اچھے، اوسط اور بورے کے خانوں میں تقسیم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ غلط ہو جائے گا۔ تشکیلی اندازہ کاری تبھی مؤثر ہوتی ہے جب سبق پڑھائے جانے کے دوران یہ بات کی جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تمام مجموعی آزمائش تدریس آموزگاری میں بہتری لاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ طالب علم کا سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرانا تفہیم کا اندازہ کرنے کی تکنیک ہے، جو عبارت ہے کیا ہے؟ معلومات دوبارہ حاصل کرنے سے، معلومات جمع کرنے سے، معلومات طلب کرنے سے یا خلاصہ کرنے سے۔ جو طالب علم ہے وہ سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہے۔ بولیے کیا ہوگا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا خلاصہ کرنے سے۔ درجہ 5 میں لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے کلاس 5 کی بات کی جا رہی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ کسی موضوع پر ایک خاص موقف اختیار کرے اور زبان کا استعمال پڑھنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کرے۔ لکھنے کے کام میں توقع کی جاتی ہے کہ لکھنے والا وضاحت خلاصہ پیش کرے، افسانوی انداز بیان اختیار کرے، تفصیلی رپورٹ پیش کرے یا معقول نقطہ نظر پیش کرے۔ کیا ہوگا؟ اس کا آنسر ہے 4۔ زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند اور سے مراد ہے۔ سیاق و بند سے مراد ہے قواعد کی فہم، پڑھنے اور سننے زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے، یہ قواعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے جیسی سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مشق قواعد اور تحریر کے درمیان رشتوں کی نشاندہی کرنے پر زیادہ توجہ نہ ہونا، قواعد کو پوری طرح کھول کر پڑھانا، کسی فطری بات چیت کی ریکارڈنگ سننا تاکہ درستی برقرار رہے۔ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے جیسی سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمر کے طلباء اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی زبان سے سابقہ پڑتا ہے اور وہ اس کی مقدار اور معنی پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سے سال کے بچے؟ کیا 10 سے 14 سال کے بچے، 9 سے 12 سال کے بچے، 1 سے 4 سال کے بچے یا 15 سے 17 سال کے بچے؟ بتائیے۔ پندرہ سے 17 سال آ جائے گا اس کا جواب۔ ایک استاد اسکرین ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنے لیکچروں کو اپلوڈ کر کے انہیں طلباء کو ہوم ورک کے طور پر تفویض کرتا ہے۔ اس سے طلباء مقررہ مواد کو پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، ایک مخصوص پیشکش سے مستفید ہو سکتے ہیں، خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ذاتی دلچسپیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بتائیے 147 کا کیا آنسر ہوگا؟ خود اپنے طور پر مطالعہ کر کے ترغیب حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. کس قسم کے سوالات بچوں میں سوچنے کے عمل کو فروغ دیتے ہیں؟ کون سے سوالات؟ واقعاتی سوالات، صرف پڑھائے جانے والے متن پر مبنی سوالات، ذاتی غور و فکر کو متحرک کرنے والے سوال. کون سے سوال بتائیے؟ ذاتی غور و فکر کو متحرک کرنے والے سوال، کیونکہ اس میں بچے کو زیادہ سوچنا پڑے گا، اس کے ذہن کو کھولنا پڑے گا، اور اس سے اس کے ذہن کھلے گا. اس لیے ذاتی غور و فکر کو متحرک کرنے والے سوال بچوں سے پوچھے جائے تاکہ بچے سوچے سمجھے اور اس پہ غور و فکر کریں. اگر کوئی طالب علم تناؤ میں ہو، کسی الجھن میں معلوم ہو اور پوری طرح توجہ نہ دے رہا ہو تو اس سے سیکھنے کے عمل میں کون سی دشواری پیدا ہوگی؟ کون سی دشواری پیدا ہوگی؟ طالب علم کائے میں ہے؟ تناؤ میں ہے، الجھن میں ہے اور پوری طرح سے توجہ نہ دے پا رہا ہے، تو اس سے سیکھنے میں کون سی؟ جسمانی نہیں. جسمانی کیسے ہوگا؟ اس میں نفسیاتی عملی بھی نہیں ہوگا، وقوفی بھی نہیں ہوگا، اس میں ہوگا عملی. ٹھیک ہے، صرف عملی. چلیے تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اور پریکٹس کیجیے، اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے پیپر دیجیے. اللہ حافظ.